درود پڑھیے گا محمد علیہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. مرحوم سید ظہیر حسن زیدی ابن سید فیض الحسن زیدی صاحب مرحوم کے لیے اور عموماً تمام مرحوم مومنین و مومنات کے لیے شہدائے ملت جعفریہ کے لیے سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. کذالک اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. باواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ایک ذرا مل کے بلند صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. ایہا المکی المدنی الامی صاحب وقار والسکینہ المدفون بارض مدینہ ابی القاسم مصطفیٰ محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المظلومین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی قرآنہ المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. صلو علی محمد وعلی محمد. چل فرض دعا ہے رب کائنات بسط کے ذکر محمد وعلی محمد. اس فرش ازا کا بچھایا جانا، مومنین و مومنات کا اس میں شریک ہونا، رب کائنات اسے اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرمائے. ذکر اہل بیت کے صدقے میں رب کائنات مرحوم ظہیر حسن زیدی صاحب کے درجات کو بلند فرمائے. ان سمیت تمام مرحوم مومنین و مومنات کو شفاعت محمد و آل محمد سے بہرہ مند فرمائے. ذکر کے صدقے میں رب کائنات تمام حاضر غیر حاضر مومنین کے رزق، عزت، دولت، علم، برکت عطا فرمائے. سبھی کے شرم، عزت، پردے جان و مال کو محفوظ فرمائے. خصوصاً پاکستان، افغانستان، یمن، بحرین، شام، عراق، اردن، سعودیہ، لبنان، مصر میں موجود مومنین جو انتہائی مشکل حالات میں جی رہے ہیں، دعا کیجئے رب کائنات ان سبھی کے جان و مال، عزت و ناموس کو محفوظ فرمائے. دشمنان مکتب محمد و آل محمد اگر قابل اصلاح و ہدایت ہیں، رب کائنات انہیں ہدایت عطا فرمائے. قابل ہدایت نہیں ہونے نیست و نعبود فرمائے. امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور جلد فرمائے. ہم سب کو آپ کی سپاہ میں شامل فرمائے، آپ کے منتظرین میں شمار فرمائے. سوائے غم آل محمد کے کوئی غم عطا نہ فرمائے. اور آخر میں تمام مرحومین سمیت ہم سب کو شفاعت محمد و آل محمد سے بہرہ مند فرمائے. ایک بلند تر صلوات پڑھ لیں. محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل. عزیز، سورہ آل عمران سے میں نے جس آیت کو آپ کے سامنے پیش کیا انتہائی معروف آیت ہے، انتہائی حسین آیت ہے. اور اس آیت کا لطف یہ ہے کہ اس میں اللہ رب العزت نے سرکار مصطفیٰ سے اپنی محبت کا تذکرہ کیا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل. گو کہ یہ ماہ مقدس ایسا ہے جس سے اللہ رب العزت نے زینت دی ہے دو معصومین کی آمد سے. خصوصاً ابھی تاریخیں گزری ہیں سرکار حضرت ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اور امام جہاں معصوم امام جعفر صادق علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ان دونوں پاکیزہ نفوس سے اللہ رب العزت نے اس مہینے کو سجایا ہے. گو کہ یہ پچھلے ہفتے کی گفتگو تھی، مگر
ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی کچھ اس قسم کا ماحول چل رہا ہے، جو افراد خبروں سے متعلق دلچسپی رکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ توہین رسالت کے حوالے سے اس وقت خبریں انتہائی گرم ہیں مختلف ممالک میں، خصوصاً جن ممالک سے ہمارا تعلق ہے وہاں پر اس وقت انتہائی بڑے بڑے احتجاج کیے جا رہے ہیں توہین رسالت کے حوالے سے، کیونکہ بدقسمتی سے کچھ عالمی جرائد ایسے ہیں، کچھ ایسے اخبارات ہیں کہ جن میں سرکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق انتہائی اہانت آمیز قسم کے خاکے شائع کیے گئے ہیں۔ اور آج کی تاریخ کی ایک اور بڑی دلچسپ نسبت یہ بھی ہے کہ گو کہ پہلے میں بھی اس حوالے سے اتنا آگاہ نہیں تھا، مگر اس تاریخ کو چونکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ ہمیشہ جو تاریخیں جن سے متعلق مجالس ہوں ان تاریخوں کا خیال رکھا جائے، کہ آج کی تاریخ کے پہ احتمال ہے جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام کے حوالے سے، آپ کی شہادت کے حوالے سے بھی آج کی تاریخ، دو تاریخ ہے، ایک 26 رجب کی تاریخ، وہ ہمارے خطے میں پاکستان ہندوستان میں زیادہ معروف ہے، اس لیے زیادہ گفتگو جناب ابو طالب کے حوالے سے 26 رجب کے حوالے سے کی جاتی، مگر یہ تاریخ بھی جو ہے یہ بھی شہادت حضرت ابو طالب کے حوالے سے معروف ہے۔ ایک بلند تر صلوات پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل۔ لہٰذا ان تمام چیزوں کو ملا کر اس مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ سورہ آل عمران ارشاد خداوندی ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعون، حبیب ان سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے پیار کرتے ہو تو اتباع کرو میرے مصطفیٰ کا۔ کتنی لطیف خوبصورت آیت ہے، حبیب آپ ان سے فرما دیجئے اگر تم اللہ سے پیار کے دعوے دار ہو تو اتباع کرو میرے مصطفیٰ کا۔ انسان کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اسلام سے ہونا لازمی نہیں ہے، کسی مسلک سے، کسی مکتب سے، کسی مذہب سے، خدا سے پیار کا ہر انسان دعوے دار، خدا سے محبت ہر انسان، اور خصوصاً اگر آپ کا اسلام سے تعلق ہو تو اسلام میں جو مومن کی پہچان مختلف بتائی گئی ہیں ان میں سے ایک ہے خدا کی ذات سے شدید محبت کرنا۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ اہل ایمان ہیں وہ اللہ سے شدید محبت رکھتے ہیں، یعنی مومن کی پہچانوں میں سے ایک پہچان ہے اللہ سے شدید محبت کرنا۔ اب اہل فکر و نظر ہیں، تعداد نہیں میٹر کرتی، آپ بالغ فکر افراد موجود ہیں، شدید کیفیت کا نام ہے اور کیفیات کو الفاظ میں ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا، کیفیات ہمیشہ محسوس کی جاتی، اور جو ہوئی شدید اس کیفیت کو کس طرح الفاظ میں بیان کیا جائے۔ عامیانہ انداز میں بھی بیان کروں کہ اگر کبھی کسی کا دروازے میں ہاتھ آئے تو کچھ شدت کے معنی اس پہ کھلتے، شدید ہونے کا معنی انسان ایکسپلین کیا کر سکتا ہے۔ مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ خدا سے شدید محبت کرتے ہیں، مگر اللہ رب العزت نے اپنے سے ہر محبت کرنے والے کو واضح انداز میں یہ پیغام پہنچایا ہے کہ اگر مجھ سے محبت کا دعویٰ ہے تو اتباع کر لے میرے مصطفیٰ کا۔ ہوگا کیا؟ پلٹ کر ملے گا کیا؟ فائدہ کیا ہوگا؟ محبت کے معاملے میں ہم جانتے ہیں محبت انتہائی عامیانہ بھی ہونا تو محبت کا لطف یک طرفہ نہیں ہوتا۔ ہر انسان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جسے وہ چاہے اس کا محبوب پلٹ کر اسے چاہے۔ میں نے عرض کیا اگر عامیانہ معنوں میں بھی اگر محبت کو لے لیا جائے تو محبت تو اپنا لطف ہی نہیں دیتی جب تک جسے چاہا جائے وہ پلٹ کر نہ چاہ لے۔ ارشاد خداوندی ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، حبیب ان سے کہہ دیجئے مجھ سے محبت کرتے ہو تو آپ کا اتباع کرو۔ ہوگا کیا؟ یحببکم اللہ، ہو تم مجھ سے پیار کرتے ہو اتباع مصطفیٰ کرو میں تم سے پیار کرنے لگا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ابھی تو تم مجھ سے دعوی محبت کرتے ہو، تم میرے مصطفیٰ کے آگے جھک کر تو دیکھو یحببکم اللہ، ہو میں خدا ہو کر تم سے پیار کرنے لگوں۔ ہماری خدا سے پیار کی اوقات ہی کیا ہو سکتی ہے؟ ہم تو ابھی ذرا سا مسئلہ خراب ہوا اور اسی خدا سے شکوے کرنے لگے، اسی سے گلے کرنے لگے، اسی کی ذات پر سے بھروسے اٹھ گئے۔ خدا کہتا ہے تم مجھ سے محبت کرتے ہو، تمہارے محبت کی کیا ویلیو، اتباع مصطفیٰ کرو میں تم سے پیار کروں۔ کیا پیار ہوگا جو خدا ایک انسان سے کرے گا۔ صرف اس حد تک نہیں رکوں گا،
یحببکم اللہ پیار کروں گا، ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم، میں تمہارے سارے گناہوں کو بخش دوں گا اگر اتباع مصطفیٰ کریں، پیار بھی کروں گا، تمہاری کوتاہیوں کو بھی بخشوں گا، تمہارے گناہوں کو مٹا دوں گا، تمہاری معصیتوں کو بالکل ایلیمینیٹ کر دوں گا اگر اتباع کرو گے میرے مصطفیٰ کا۔ آغاز کتنا حسین ہے، قل حبیب ان سے کہہ دیجئے۔ تعجب کی بات ہے اس پوری آیت میں پیغام کس کے لیے ہے؟ ہر اس انسان کے لیے جو دعویٰ کرتا ہے عشق الہی کا۔ مسلمانوں کو دعوت نہیں دی جا رہی، مومنین سے مخاطب نہیں ہے، خدا نے فرمایا ہر وہ جو مجھ سے پیار کا دعویٰ کرتا ہے، اب چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کسی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، کسی رنگ و نسل سے تعلق رکھتا ہو، خدا کی تو ایک آفر کھلی ہے، اگر مجھ سے پیار ہے اتباع کرو مصطفیٰ کو۔ یعنی پیغام دنیا کے ہر اس انسان کے لیے ہے جو دعوی عشق الہی رکھتا ہے۔ مگر اس آیت کے شروع میں یہ پورا پیغام تو آپ کے اور میرے لیے، ان کنتم تحبون، اگر تم، یہ ان وہ شرطیہ ہے نا، انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو، ان آ جائے تو اس کا مطلب شرط لگ جاتی ہے، اگر اللہ نے نہ چاہا تو نہ چاہا۔ ان کنتم، اگر تم اللہ سے پیار کرتے ہو، پابندی ایسی نہیں ہے کہ ہر حال میں اتباع، وہی اتباع مصطفیٰ کی طرف جائے گا جو عشق الہی رکھتا ہوگا۔ یعنی اتباع مصطفیٰ اتنا آسان نہیں ہے، اس کی کم از کم شرط عاشق الہی ہونا ہے۔ توجہ ہے ذہن محترم؟ تو کیا ہے کہ یہ بھی ہم نے بچپن سے سن رکھا ہے، ایک اور جملہ سنتے جائیے، ذہن میں آ گیا، ہم بچپن سے ہم نے یہ دو تعریفیں سنی ہیں، خلیل اللہ اور حبیب اللہ۔ خلیل اللہ وہ کون جو اللہ سے پیار کرے، حبیب کون جسے اللہ پیار کرے۔ خلیل کس کا لقب ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، جنہیں شیخ الانبیاء قرار دیا گیا، بعد از سرکار مصطفیٰ افضل ترین پیغمبر، یعنی جتنے انبیاء ما سبق ہیں بعد سرکار رسول اللہ ان کے قائد، ان کے سربراہ، ان کے بزرگ جناب ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ یہی وجہ ہے اللہ نے قرآن میں مولا علی کے جو فضائل کو ریلیٹ کیا ہے نا، کسی اور نبی سے نہیں، ابراہیم سے کیا ہے، کہ ایک ابراہیم پر فوقیت ثابت ہو گئی، بعد مصطفیٰ سبھی پر فوقیت ثابت ہو گئی۔ شیخ الانبیاء قرار دیا گیا، ان کا لقب کیا؟ خلیل، اللہ سے پیار کرنے والا۔ یہاں خدا کیا فرما رہا ہے؟ اگر تم مجھ سے پیار کرتے ہو، اتباع کرو میرے مصطفیٰ کا، میں تم سے پیار کرنے لگوں گا۔ جسے خدا پیار کرے وہ کیا ہوتا ہے؟ حبیب اللہ۔ اللہ جانے سرکار مصطفیٰ کس درجے کے حبیب ہیں کہ کوئی خلیل اگر ان کا اتباع کرے وہ بھی حبیب اللہ ہو جاتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعجل فرج۔ یہ سارا پیغام جو ہے یہ ہر اس انسان کے لیے ہے جو خدا سے محبت کا دعوے دار ہے۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ یہ ہر اس انسان، آپ مجھ سمیت، جو خدا سے محبت کا دعوے دار۔ مگر یہ جو لفظ قل شروع میں لگا ہوا ہے، یہ کینچی والے کاف سے، قل، فرما دیجئے ان سے، یہ کس کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے؟ اس ایک لفظ کا پوری آیت میں مصداق سرکار رسول کی ذات ہے۔ قل ان کنتم، حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے۔ پورا پیغام آپ کے اور میرے سمیت ہر اس انسان کے لیے جو دعوی محبت الہی کرتا، مگر قل کا مصداق کون ہے؟ سرکار رسول اللہ کی ذات۔ تعجب کی بات ہے آج کہا جاتا ہے وہ تو چلے گئے، وہ تو ختم ہو گئے، وہ تو مٹی میں مٹی معاذ اللہ ہو گئے، وہ تو مٹ گئے۔ آج بھی قرآن اٹھا کر پڑھ لیجئے، ہر چوتھی پانچویں آیت سے پہلے لکھا ہوا ہے قل، آپ ان سے کہہ دیجئے۔ توجہ ہے جانے محترم؟ ہر پانچویں ساتویں آیت اٹھا کر دیکھیے، پہلے لکھا ہوگا قل، آپ ان سے کہہ دیجئے۔ تعجب کی بات ہے مسلمان کہتے ہیں وہ چلے گئے، قرآن کھولو قرآن کہتا ہے آپ ان سے کہہ دیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل۔ توجہ ہے نا محترم؟ قرآن زندہ معجزہ ہے نا، قیامت تک چلنا ہے نا۔ ہر پانچویں ساتویں آیت سے پہلے خدا قل، آپ ان سے کہہ دیجئے۔ ماننا پڑے گا، اگر قرآن مسلسل کہہ رہے ہیں آپ کہہ دیجئے، وہ کوئی تو آپ ہونا چاہیے۔ ماننا پڑے گا محمد مصطفیٰ ہو یا نہ ہو،
کوئی تو محمد ہونا چاہیے جسے قرآن کہہ رہا ہے آپ ان سے کہہ دیجئے یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد. توجہ ہے نا موت؟ کوئی تو ہستی ہے جسے قرآن مخاطب ہو کر فرما رہا ہے آپ ان سے کہہ دیجئے. لہٰذا اگر پورے پیغام کے مصداق آج ہیں تو لفظ کل کا کوئی مصداق ہونا چاہیے. کوئی تو محمد ہونا چاہیے جسے آج قرآن مخاطب کر کے کہہ رہے سرکار آپ ان سے کہہ دیجئے. اسی لیے میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں ہم ان 14 کے 14 کو نبی نہیں مانتے, ہم انہیں رسول نہیں مانتے. نبی اور رسول اپنے تمام تر معنی اور مفاہیم میں تمام ہو گئی نبوت رسالت سرکار ختمی مرتبت. ہم جب کہتے ہیں ختمی مرتبت سرکار مصطفیٰ کے لیے اس کا معنی یہ ہوتا ہے اب کوئی ذلی ابلاغی کسی قسم کے تشریعی کوئی نبوت کی کوئی فارم کوئی ڈیفینیشن اب بعد سرکار مصطفیٰ نہیں ہے, ختم ہو گئی سرکار مصطفیٰ پہ. مگر ہم ان سب کو محمد مانتے. نبی ہونا اور بات ہے, محمد ہونا اور بات ہے. یعنی مقصود مخلوق ہونا اور بات ہے, محبوب خدا ہونا اور بات ہے. بلندر صلوات پڑھ دیئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعجل. دعوت کس بات کی دی جا رہی ہے؟ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعون, اگر تم کرتے ہو پیار اللہ کی ذات سے تو اس ہستی کا کیا کرنا ہے؟ اس ہستی کا اتباع کرنا. اللہ رب العزت دعوت دے رہا ہے اتباع سرکار رسول اللہ کی. اب دیکھا جائے اتباع معنی کیا ہے, میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, اتباع کہتے ہیں پیچھے چلنے کے معنی کو, مطلب کہ پیچھے فالو کرنا کسی شخصیت کو. اللہ رب العزت نے دو ہی الفاظ پورے قرآن میں یہ دو الفاظ ہیں پیچھے چلنے کے معنوں میں, فالو کرنے کے معنوں میں, ایک اطاعت ایک اتباع. دونوں کی دعوت سرکار رسول کے حوالے سے. مگر ایک دلچسپ فرق خدا نے قائم کیا کہ جب اطاعت کی بات کی تو اپنی طرف بھی دعوت دی, اطیعوا اللہ, اللہ کی اطاعت کرو. پھر رسالت کی بھی اتباع کا حکم ہے, اطاعت کا حکم ہے. مگر جب اتباع کی بات آئی خدا نے پورے قرآن میں کہیں اپنے اتباع کی دعوت ہی نہیں دی. جب اتباع کی بات آئی یہ تو فرمایا میرے مصطفیٰ کا اتباع کرو. پورے قرآن میں اس نے کہیں یہ نہیں فرمایا کہ میری ذات کا بھی اتباع کرو. علماء تفسیر نے جو اس کی وجہ بیان کی وہ بڑی لطیف ہے. وہ فرماتے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے اطاعت ہوتی ہے قول میں, خدا کے اقوال ہم میں موجود ہیں جو دو فیتوں کے درمیان جسے ہم کہتے ہیں قرآن, تمام قول الہی جو اس سے ہٹ کے ہے غیر اس قرآن خدا کا کلام, ہم اسے کہتے ہیں حدیث قدسی. لہذا خدا کا کلام ہم میں ہے. مگر اتباع کیوں نہیں دعوت دی خدا نے اپنی ذات کی؟ علماء تفسیر اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں اتباع ہوتا ہے سیرت میں, اور خدا کی کوئی سیرت ہی نہیں ہے, خدا کا کوئی عمل ہمارے سامنے نہیں ہے, سیرت مصطفیٰ کی ہے. لہذا سیرت کا یہ تقاضا تھا, اتباع کا تقاضا تھا کوئی پریکٹیکل فارم سامنے موجود ہو. وہ خدا کی ذات کی تو ہے ہی نہیں. لہذا اطاعت کا حکم تو اپنے حوالے سے دیا, جب اتباع کی بات آئی تو پریکٹیکل سیرت کی طرف اشارہ کیا. توجہ فرما رہے. اب اس میں ایک بڑا کوسچن بھی حل ہوتا. کوسچن یہ بنتا ہے ہمیں ہادیان الہی کی بنیادی ضرورت ہی کیوں ہے؟ خدا نے ہمیں خلق کیا, وہ ہمارا خالق ٹھہرا, اس کی ہمیں پہچان کرنی ہے, اس کی عبادت کرنی ہے, وہ ہزارہ طریقے ہو سکتے تھے. پریکٹیکل سیرت خدا تعالیٰ نے یہ جو ہادیان الہی دیے آدم سے لے کر امام وقت کی ذات تک, یہ سلسلہ خدا نے کیوں رکھا؟ ٹھیک ہے خدا کی محبوب ہستیاں تھیں, ان کے صدقے خدا کائنات بناتا, ان کے صدقے خدا کائنات کے اوپر نوازشیں کرتا. مگر انسان کے لیے یہ پریکٹیکل سیرتیں دکھائی گئی. بنیادی وجہ کیا ٹھہری؟ اس علماء نے بڑا اچھا جواب دیا. اس کی وجہ یہ ہے انسان بائی نیچر, انسان کی فطری تقاضا ہے اسوہ ہونا. پریکٹیکل سیرت ہونا یہ انسان کی فطرت کا تقاضا. اس کی وجہ انسان فطرت نقال ہے. توجہ فرما رہے ہیں عزیز, انسان اپنی فطرت میں نقال ہے, انسان دیکھتا ہے اور فالو کرتا ہے. ہمارے ہاں تو محاورے بھی خربوزہ کو دے, ایسا ہے کہ انسان کی یہ عادت ہے, انسان ہمیشہ دیکھتا ہے چیزوں کو. ہمارے اگر لوگ اچھائی میں مبتلا ہوتے ہیں برائی میں بھی مبتلا ہوتے ہیں,
آپ اس کی بنیادی ریزن اٹھا کر دیکھیں. اچھائی میں مبتلا ہونے والوں کو کوئی انسپائریشن کسی کردار سے مل رہی ہوگی, برائی میں مبتلا ہونے والوں کو. یہی وجہ اسلام نے فوراً کہا تطہیر کرو اپنی محفل کی, بروں کے ساتھ نہ بیٹھو, اچھوں کے ساتھ بیٹھو. وجہ انسان جسے دیکھے گا جیسے دیکھے گا رنگ پکڑے گا. توجہ فرما رہے ہیں. اگر یہ چیز نہ ہوتی تو خدا پابندی نہ, بلکہ کہتا بروں کو زیادہ بٹھاؤ اپنے ساتھ, جا کر بیٹھو بروں کے ساتھ تاکہ وہ اچھے بنے, تم ان کے ساتھ رہو اور ان کو اچھائی کی طرف لاؤ. نہیں, خدا نے فرمایا احتیاط کرو, بروں سے بچو, اپنی محفل اچھی رکھو. بلکہ فرما دیا تاکہ اس حد تک سخت کر دیا کہ پہچان کرنی ہونا تو سامنے والے کی محفل دیکھ لو. اچھوں میں بیٹھتا ہے سمجھ لو طبیعتاً ہی اچھا ہے, بروں میں بیٹھتا ہے سمجھو طبیعتاً برا ہے. یعنی انسان نقال طبیعت ہوا. یہ باقاعدہ ہمارے اس میں باب ہے علمی, قانون محاکات کے نام سے علماء اسے بیان کرتے ہیں کہ یہ انسان کی فطرت میں ہے, انسان نقال ہے. اور جب فطرت پر بات آئے نا, اور فطری بات کو آپ نے انتہائی اچھے انداز سے سمجھنا ہو کسی بھی, تو بچوں میں دیکھ لیا جائے. بچے بہترین مثال ہوتے ہیں فطری چیزوں کو سمجھنے کی. آپ بچوں کو دیکھ لیجئے, بچے کرتے کیا ہے, انہیں مختلف قسم کی آپ چیزیں دکھائیں. آج کل بچوں میں بہت جو معروف قسم کے کارٹون یا اس سے ریلیٹڈ فلمز ہوں گی نا, وہ ایسے کریکٹرز کے اوپر مبنی ہوں گی جو ہوں گے انسان نما, مگر ان کی صلاحیتیں بڑی عجیب و غریب ہوں گی. آپ جانتے ہیں اسپائڈر مین, سپر مین, مختلف قسم کے مین. آپ دیکھیں بچے انتہائی دلچسپی سے وہ چیزیں دیکھتے ہیں. آپ دیکھیں گے بچہ سپر مین کو دیکھے گا, دیکھیں گے ماں کا دوپٹہ باندھا ہوگا, ایک سے دوسرے صوفے پہ اچھل رہا. آپ بچے سے پوچھے بیٹا کیا ہو رہا, کہے گا میں سپر مین. ایسا ہے کہ نہیں؟ یہ ہمارے گھروں کی مثال ہے. بچہ کہے گا میں سپر مین بنا ہوں. وجہ بچے نے ایک ایسی شخصیت کو دیکھا جس سے اس نے آلہ پایا. تو جو ہے نا فوراً اسے کاپی کرنے کی کوشش کرے گا. اچھا ایسا نہیں ہے کہ بڑوں پر ان چیزوں کے اثرات نہیں ہوتے, بڑوں پر اثرات ہوتے ہیں, بڑے چھپانے میں ماہر ہوتے ہیں. بچوں کی چونکہ شخصیت ڈیولپ نہیں ہوئی ہوتی, وہ اممیچور جسے ہم کہتے ہیں, شخصیت ڈیولپ نہیں, بڑی آسانی سے وہ اس رنگ میں ڈھل جاتے ہیں. بڑے کیا کرتے ہیں, آپ پریکٹیکلی دیکھ لیجئے گا, آپ کوئی ناول پڑھیں, آپ دیکھیں جو اس کا مرکزی کردار ہوگا نا, مین کریکٹر, ہیرو, وہ آپ کے ذہن میں کوئی اور نہیں ہوگا, وہ آپ خود ہی ہوں گے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ فطری مثالیں آپ کے سامنے عرض کروں, وہ آپ خود ہی ہوں گے. کیوں؟ چونکہ بڑوں کی شخصیت ڈیولپ ہو چکی ہوتی, لہٰذا فکری طور پہ اوڑے ہوتے ہیں ہوا میں, بظاہر بڑے سکون میں صوفے پر بیٹھے ہوتے. بچہ چونکہ فکری طور پہ وہ انتہائی میچور ہوتا ہے, شخصیت ڈیولپ نہیں ہوئی, وہ فوراً اپنے آپ کو اس رنگ میں ڈھال لے. اور کارپوریٹ طبقہ اس کو بہت اچھے انداز سے سمجھتا. یہی وجہ ہے آپ چلے جائیں کسی بازار وغیرہ میں, مارکیٹ میں, مال میں چلے جائیں, آپ دیکھیں ہزاروں انسانی کپڑے پڑے ہوں گے, بچہ زیادہ دلچسپی ان کپڑوں میں لے گا جو اس سے ہیرو سے متعلق ہوں گے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کارپوریٹ ورلڈ کرتا کیا ہے, یہ آپ کی فطرت کو آپ سے زیادہ بہترین سمجھتے ہیں, یہ ان چیزوں کو ضرورت بنا کر پیش کر دیتے ہیں تاکہ آپ اس چیز کو خریدیں اور ان کا نفع ہو. تو یہ انسان کی فطرت میں ہے. انسان کو پریکٹیکل سیرت کی ضرورت ہوتی کیونکہ انسان فطری طور پہ متاثر ہوتا ہے کرداروں سے, لہذا انسان کی ہدایت کے تقاضے کامل نہیں ہوتے جب تک اس کے لیے کتابیں نہیں, کوئی عملی سیرت سامنے موجود نہ ہو. توجہ ہے نا محترم؟ لہذا فطرت انسانی کا تقاضا ہے کہ ہر دور میں اس کے لیے کوئی کردار موجود ہو, جس کردار کو پریکٹیکل شکل موجود ہو, جس میں یہ ڈھلنے کی کوشش کرے. اب یہاں ایک لطیف جملہ عرض کروں, مگر کمال یہ دیکھ لیجئے, بچہ ہزاروں لاکھوں کارٹون دیکھتا ہے, گدھوں کو بھی دیکھتا ہے, گھوڑوں کو بھی دیکھتا ہے, بلیوں جانوروں کو بھی دیکھتا ہے, وہ ویسا بننے کی کوشش نہیں کرتا. وہ جسے بطور انسان آلہ پاتا ہے نا, ویسا بننے کی کوشش کرتا ہے. کم از کم بچوں سے یہی سیکھ لینا چاہیے, ہر گدھے کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے, جو انسان کامل ہو ان کے پیچھے چلنا چاہیے. اللہم صلی علی محمد. توجہ ہے نا محترم؟ لہذا یہ انسان کی فطرت کا تقاضا ہے, ہادیان الہی انسان کی فطرت کا تقاضا ہے. پریکٹیکل سیرت ہونا. سرکار رسول اللہ, آج دیکھیے, آج سے زیادہ کبھی ضرورت نہیں تھی,
کہ ہم دنیا کو سرکار رسول اللہ کی اصل سیرت سے ہم آہنگ کریں. اصل ان چیزوں کا جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے اس کا اصل جواب وہ نہیں ہے جو عالم اسلام میں کیا جا رہا. عالم اسلام میں جو کچھ، یعنی آپ اس سے اندازہ کیجئے کتنا عجیب ہے. بلکہ جو اس سے پہلے جب خاکے شائع ہوئے تھے، میں نے اپنی آنکھوں سے وہ لاہور میں منظر وہ تباہی کے دیکھیں. اور اب بھی آپ نے خبریں پڑھی ہوں گی نائجیریا وغیرہ میں احتجاج میں، مسلمان ممالک میں ایسے احتجاج ہو رہے ہیں جس میں حکومت کو لاٹھی چارج کرنے پڑ رہے ہیں، آگے سے افراد قتل ہو رہے ہیں. یہ انتہائی جاہلانہ رسپانس ہے اس تمام چیز کا. آج ضرورت ہے علمی انداز میں اسے رسپانس کیا جائے. اور علمی انداز میں رسپانس کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ جس شخصیت کو یہ بھی ایک موقع ہے کہ اگر بعض لوگوں نے اپنی جہالت، اگر دشمنی میں نہ بھی صحیح، اپنی جہالت میں سرکار رسول اللہ کے حوالے سے ایک ایسے بات کو اٹھایا کہ ساری دنیا میں اس وقت سرکار رسول اللہ کا تذکرہ ہو رہا، تو یہ تو موقع ہے لوگوں کو سرکار رسول اللہ سے ہم آہنگ کر دینے کا. آپ دشمن کے بنائے ماحول سے استفادہ کیجئے. اس وقت سرکار مصطفیٰ سے دنیا کو آگاہ کیجئے، بجائے اس کے کہ اس پر ایسے رسپونس ہو کہ لوگ مزید جاہل سمجھ کر مزید پریشان کرنے کی کوشش کریں. اس ماحول سے استفادہ ہونا چاہیے. ہمارے پاس آج سرکار رسول اللہ کے لیے جو دلائل ہیں اس کی سب سے بڑی اور نفیس دلیل تو خود کردار مصطفیٰ. باقی سب دلائل بعد میں ہیں، قرآن، اہل بیت کا وجود، یہ تمام بعد میں، اور یہ بڑی سٹرونگ دلائل ہیں سرکار مصطفیٰ کے. مگر سرکار رسول اللہ کے نبی ہونے پر، اللہ کی طرف سے من جانب اللہ ہونے پر سب سے بڑی دلیل آپ کے وہ 23 سال ہیں جو دعوی نبوت سے لے کر، یعنی جو بعثت پیغمبر کہلاتی ہے کہ جب پہلی وحی کا نزول ہوا تب سے لے کر آپ کی آخری سانس تک کے جو 23 سال ہیں وہ سرکار کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ یہ اللہ کا نبی ہے. کردار مصطفیٰ آپ دیکھیے، رسول خدا نے جو معجزہ پیش کیا قریش کے سامنے، کیا؟ قرآن. ہم جانتے ہیں قرآن وہ معجزہ ہے جسے آپ نے اپنے دور کے تقاضوں کے مطابق دشمن کے سامنے بڑے دعوے سے پیش کیا. سرکار رسول اللہ کے خاکے بنانے سے ان کی اہانت نہیں ہوگی. آپ کی کریکٹر ایسیسینیشن اس انداز میں کر کے اگر دشمن یہ یا کوئی باطل یہ سمجھتا ہے کہ سرکار مصطفیٰ کی نبوت کا انکار ایسے نہیں ہوگا. اگر انکار دعوی رسالت کرنا ہے تو پھر اس بات پر ثبوت دینا پڑے گا کہ آپ کا دعویٰ غلط تھا، کہ آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں. اور آپ دیکھیے اعجاز سرکار مصطفیٰ کہ آپ نے 1400 سال پہلے قرآن پیش کیا اور قرآن نے یہ دعویٰ کیا تم کیا، تمہاری حیثیت کیا، اپنے باطل خداؤں کو ساتھ ملاؤ اور اس پر جنات کو بھی ساتھ ملا لو. فاتو بسورۃ من مثلہ، اگر کر سکتے ہو اس سی ایک سورہ بنا کر لے. اور دیکھیے دعوے پہ دعویٰ کیا فاتو بعشر سورۃ من مثلہ، ایسا کرو 10 سورہ، پہلے 10 سورہ کی دعوت دی وہ اس حد تک ایات بمثل حاضر قرآن، کر سکتے ہو اس کا قرآن بنا کر لے آؤ. وہ دعویٰ نہیں پورا ہوا، کہا 10 سورتیں لے آؤ، وہ نہیں ہوا. فرمایا ایک سورت لے آؤ، وہ نہیں ہوا. ایک چند آیات لٹکا کر کا کچھ نہیں کر سکتے، اسی آیات ہی بنا دو. ٹھیک ہے اس دور میں نہیں بن سکا، علمی مجبوریاں ہوں گی، گو کہ وہ دور علمی حوالے سے اگر قرآنی ٹیکسٹ میں بات کریں تو وہ دور زیادہ مضبوط تھا. چلیے آج کمپیوٹرائز دور ہے، کیا وجہ ہے؟ خاکے شائع کریں گے، قرآن جلا لیں گے، اس طرح کے کام کریں گے. کیوں نہیں اس دعوے کو رسپونس کرتے؟ اسے رسپونڈ کیوں نہیں کیا جاتا؟ قرآن بنانے کی کوشش کیوں نہیں ہوتی؟ جو دعویٰ کیا ہے آپ دعویٰ غلط کر دیں، خود بخود مسئلہ ختم ہو جائے گا. 1400 سال گزر گئے، دنیا ہر کوشش کر لیتی ہے، دعوی مصطفیٰ کا مقابلہ نہیں کرتی. کمپیوٹرائز دور میں کتنا آسان ہے ایک صورت بنانا. کوشش تو کرو، کوشش کر کے دنیا کے سامنے لے کر تو آئیں، کوئی تو اس میں مطالب ہو. آخر اس بات کا چیلنج ہے، 1400 سال سے جلانے پر آ جاتے ہیں، چیلنج کو پورا کرنے پر تیار نہیں ہوتے. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان محترم. رسول نے کیا کیا؟ عکاظ کا میلہ ہوتا تھا، ہر 2 سال بعد یہ ایک بڑا عظیم الشان، یا 4 سال بعد بڑا عظیم الشان میلہ ہوا کرتا تھا عرب کے اندر. اور اس میلے کی خاصیت یہ تھی کہ ایسا، یعنی یوں سمجھ لیجیے جتنی ثقافتی سرگرمیاں عرب کی ہوتی تھی ساری وہاں پر ہوتی تھی. ہوتے کیا تھے؟ مختلف مقابلے، کھیلوں کے، سپورٹس کے، مذہبیات کے حوالے سے مشاعرے اور مختلف قسم کا اہتمام ہوتا. جتنے عرب کے بہترین فصحاء و بلغات ہیں وہ سارے ادھر جمع ہوتے تھے.
سرکار رسول اللہ نے وہ وہاں پر مختصر ترین سورہ لٹکا دی کعبے کی دیوار پہ، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر. کر سکتے ہو اسی ایک آیت بنا کر لیں. 3 آیتیں سرکار نے لٹکا دی، چوتھی تم بنا کر لیں. ایک بڑا لطیف واقعہ پڑھنے کو ملا. ایک شخص وہ بہت ہی ذہین تھا ان معاملات میں، تیز فتین قسم کا تھا. اس نے کہا میں جواب ضرور لے کر آؤں گا. اس کی وجہ یہ کہ ایک عرب شاعر تھا، بہت بڑا شاعر، جو پہاڑوں میں رہتا تھا. وہ غار سے باہر ہی نہیں آتا تھا، بس ساری زندگی کی سہولیت وہیں میسر کی جاتی تھی، وہیں رہتا تھا. جو عرب شعراء جنہیں اپنے کلام کی تصحیح کرنی ہوتی تھی، وہ ایسا کرتے تھے، کلام لکھ کر جا کے وہاں پہ رکھ کے پہاڑ کے باہر وہ اس غار کے پتھر کے اوپر رکھ کے آ جاتے تھے. اگلے دن جاتے تھے تو وہ اصلاح شدہ مل جاتا تھا، املا شدہ مل جاتا تھا. اس کے ذہن میں یہ سوچ آئی، اس نے کہا ٹھیک ہے، میں اس کا اعلان کر دیا، کل دیکھو میں اس کا جواب لے کر آؤں گا. سارے پریشان تھے کہ ہر کوئی تو سوچ سوچ کے پریشان ہو رہا ہے، تو کہاں سے لے کر آئے؟ اس نے کہا اطمینان رکھو، کل جواب آئے گا. اس نے کیا کیا؟ اس نے 3 سطریں لکھی اپنے ہاتھ سے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، اور لے جا کر وہاں پتھر پہ یہ گزارش کے ساتھ لکھ کے رکھ آیا کہ یہ 3 سطریں تو میں نے بنا لی ہیں، چوتھا مصرع میرے ذہن میں نہیں آ رہا، لہٰذا مہربانی فرما کے چوتھا مصرع لکھ دیجئے گا. اور وہاں کہہ دیا مطمئن رہو، کل اس کا جواب مل جائے گا. اگلے دن سارے خوش ہو کر پہاڑ پر گئے، دیکھیے چوتھا مصرع ملے گا، مسئلہ ختم ہو جائے گا. جا کر دیکھا واقعی چوتھا مصرع موجود تھا. اٹھا کر پڑھا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر لیس ھذا کلام البشر، یہ جو اوپر لکھا ہے کسی بشر کا کلام ہی نہیں. بلند تر سلام محمد معلوم. توجہ ہے نا محترم؟ وجہ کیا ہے؟ بنتا کیوں نہیں ہے؟ آخر کو الفاظ ہی ہیں، آخر وہ الفاظ، اور قرآن نے نئے الفاظ متعارف نہیں کروائے. علماء جو تحقیق کرتے ہیں، مفسرین، مترجمین، وہ فرماتے ہیں کہ قرآن میں اللہ رب العزت نے حد الامکان وہی الفاظ استعمال کیے جو پہلے سے عرب کے اندر رائج تھے. یعنی قرآن کوئی ادب کی کتاب نہیں ہے، ادبی کتاب نہیں. معنی یہ ہے کہ کوئی ادبی کتاب نہیں. قرآن اس لیے نہیں آیا تھا کہ لوگوں کے اجتماعی دنیا کے ادب میں اضافہ ہو جائے، عربی ادب میں اضافہ ہو. یہ ہدایت کی کتاب ہے، یہ ہدایت کرنے آئی تھی. اور ہادیان الہی کو ہم جانتے ہیں، اور ہادیان الہی، قرآن بھی ایک ہادی الہی ہے. ہادیان الہی کا یہ مزاج ہوتا ہے، وہ مشکل کام نہیں کرتے جو قابل اتباع نہ ہو. وہ حد الامکان آسان کام کرتے ہیں کہ ان کے فالوور اس کا اتباع کر سکے. آپ سیرت معصومین اٹھا کر دیکھ لیجئے، رسول اللہ کی سیرت سے لے کر 12 معصومین تک اکثر آپ لوگوں کا ایسا عمل جس کو لوگوں نے کاپی کرنے کی کوشش کی، فوراً ہی امام معصوم یا نبی خود ہی بدل دیتے تھے. کیوں؟ جانتے تھے کہ آپ سے ممکن نہیں ہو پائے گا، میں نہیں چاہتا کہ میں اس عمل کو انجام دوں اور خدا تم پر لازم قرار دے دے. یعنی وہ اس حد تک شفیق ہوتے ہیں ہادی الہی کہ حد الامکان ایسا عمل رکھتے ہیں اس حد تک کہ ان کے فالوورز قابل اتباع ہو، ہدایت کو مشکل نہیں کرتے. تو قرآن اگر واقعی کچھ ایسے انداز میں آ جاتا جس کو سمجھنا پڑھنا ہی مشکل ہو جاتا تو ہدایت لینے کی تو نوبت ہی نہ آتی. ابھی یہ عالم ہے کہ افسوسناک عالم ہے، اور اگر ویسے ہو جاتا تو پھر تو کمال ہی ہو جاتا. توجہ ہے جانے محترم؟ تو اللہ رب العزت نے وہی الفاظ چنے. بلکہ شہید مرتضیٰ مطہری نے کتاب فطرت میں انہوں نے لفظ فطرت پر جب بحث کی تو انہوں نے کہا کہ شاید یہ لفظ قرآن نے پہلی دفعہ انٹروڈیوس کروا. قرآن سے پہلے لفظ فطرت موجود نہیں تھا، مگر اس کی بحث میں انہوں نے لکھا نہیں یہ بھی لفظ فطرہ سے لیا. خدا تعالیٰ نے اس کو یوز کہاں سے کیا؟ کیونکہ عربوں کا مزاج یہ تھا کہ اونٹنی کو جو پہلے دودھ کے قطرے آتے تھے نا اونٹنی کے، اس کو وہ فطرہ کہا کرتے تھے. اب ابتدائی، انتہائی اول، اسے خدا نے لفظ فطرت کی صورت میں استعمال کر دیا تاکہ ایک عام جاہل گوار جو عرب کا بدو ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ میں بھی آ جائے کہ جب خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں فطرت میں خلق کیا تو وہ یہ سمجھ سکے کہ میں جو نسبتیں دے رہا ہوں وہ جھوٹی ہیں، میری تخلیق خدا کی ذات نے کی. یعنی اس انداز میں قرآن میں ہر لفظ. تو پھر آخر اس دعوے کو کیوں نہیں آگے سے چیلنج کیا جاتا؟ وجہ کیا ہے؟ الفاظ خدا کے. بڑا لطیف نتیجہ ہے، بڑا لطف آئے گا اگر یہ بات پہنچ گئی تو. الفاظ وہی جو ہم میں رائج تھے. خدا نے کیا ہی کیا ہے؟ بس ان الفاظ کو پکڑ کے ایک مخصوص ربط دے کر آیات بنا دی. کچھ آیات کو آپس میں جوڑا تو سورہ بنا دیا. وہ سورے آپس میں جڑے
تو قرآن بن گیا، پارا پارا مسلمانوں نے کر دی. توجہ ہے ذہن میں؟ لہٰذا یہ سارے وہی الفاظ ہیں نا جو موجود تھے. خدا کی ذات نے کیا کیا؟ خدا نے صرف ایک کام کیا، لطف آئے اگر بات پہنچ جائے. خدا نے انہیں پکڑ کے ایک ربط دے دیا، ربط دے کر آیات بنا دیا. آیت بنا کر کہتا ہے، اس نے کسی لفظ پر چیلنج نہیں کیا قرآن کے کہ ایسا لفظ بنا کر لے، ایسی آیت بنا کر لے. اس نے الفاظ وہی پکڑ کے ربط دیا، کہا جاؤ اور جا کر اب اس سے ایک سی آیت بنا. آیت بنانے سے ہوگا کیا؟ اگر کوئی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ واقعی اگر اس کو چیلنج کو آگے سے کمپلیٹ کر دیتا، بنا دے، تو رسالت گئی. کس کی؟ سرکار ختمی مرتبت کی. کیونکہ چیلنج کس نے کیا ہے؟ وہ جس کا یہ دعویٰ ہے میں خدا کی طرف سے ہوں. رسالت اسی بات کا نام ہے نا، ارسال کرنا جو چیزوں کو خدا، یعنی دعویٰ یہ ہے. اگر سرکار مصطفیٰ کا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اگر یہ دعویٰ باطل ہو جائے تو ایک نبی بھی نہیں بچتا. 1.25 لاکھ نبی، سب سلسلہ ہی ختم ہو گیا ادیان الہی کا. کیونکہ آج جو نصارہ کے پاس ہے، تنقید کرتے ہوئے سرکار رسول اللہ پہ انہیں اس بات کی احتیاط کرنی چاہیے کہ آج وجود عیسیٰ وہ ثابت ہی نہیں کر سکتے اگر کلام سرکار مصطفیٰ نہ ہو تو. بالیدہ فکر افراد یہ جانتے ہیں، آج اگر نصارہ کو چیلنج کیا جائے کہ وہ صرف وجود مصطفیٰ وجود عیسیٰ ثابت کر دے کہ اس نام کی کوئی شخصیت گزری ہے کہ نہیں، وہ یہ نہیں کر سکتا. یہی وجہ ہے جو اب ان میں نئے رائٹرز، ایتھسٹ رائٹرز جو جس قسم کے اعتراضات کر رہے ہیں، اس کا عیسائیت جواب ہی نہیں دے سکتی. جناب عیسیٰ کا بھی اگر کچھ حتمی ہے تو وہ وہی ہے جو یا کلام الہی قرآن پاک میں ہے یا سرکار مصطفیٰ کی احادیث میں. نصارہ اگر ہمیں باطل کریں تو ان کے پاس اپنا وجود ثابت کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں. یہی وجہ ہے. یہود نے کیا کیا آج تک؟ اب باتوں سے بات پھیلتی جا رہی. یہود نے آج تک یہی کیا ہے کہ انہوں نے تمام عیسیٰ کے فزیکل آثار دنیا سے مٹا دی. اور یہی میں نے آپ کو جو یوم بقیہ کے حوالے سے ایک مجلس اعزام میں اس سے آس پاس میں نے عرض کیا تھا، آل سعود کو کس لیے امپلیمنٹ کیا گیا تھا. آل سعود نے بھی گزشتہ 80 سال میں یہی کام کیا. انہوں نے سرکار مصطفیٰ کے تمام فزیکل آثار کو دنیا سے مٹا رہے ہیں. ابھی صرف تقریباً 155 کے قریب، بعض تحقیقات کہتی 155 آثار تھے پیغمبر کے. ابھی سے چند سال پہلے تک وہ اپنی جگہ پر وہ گلیاں موجود تھیں جہاں مصطفیٰ چلا کرتے تھے، وہ بیٹھک موجود تھیں، وہ کھڑکیاں دروازے جو سرکار اپنے ہاتھوں سے کھولا کرتے تھے، وہ سب کچھ. اندازہ کیجئے ان 155 میں سے اس وقت تک 150 ریموو کر دیے گئے. یہ جتنی ایکسپینشن ہو رہی ہے حرموں کی، وہ اتنی پلانڈ ایکسپینشن ہے کہ اس میں تمام فزیکل آثار مصطفیٰ کو مٹایا جائے. اور صرف روضہ رسول سمیت 4 سے 5 باقی ہیں جنہیں یہ لازمی مٹائیں گے، کیونکہ اسی مقصد سے انہیں پیدا کیا گیا تھا. یہی ان بدبختوں کا سبب تھا قائم کرنے کا، اور وہ یہ کام کر رہے ہیں. ان میں سے ایک مقام ابراہیم ہے جس کے متعلق ابھی آپ نے خبریں دیکھی ہوں گی، العربیہ.com نے بھی وہ دیا. بالکل وہ اس کو بھی اب وہاں سے ریموو کر رہے ہیں زائد بر ضرورت قرار دے کر کہ اس کی یہاں ضرورت نہیں ہے، نہ ہی یہ اس کی اوریجنل لوکیشن ہے. یہ کام کر رہے ہیں آل سعود. اور روضہ رسول پر بھی یہ لازمی جائیں گے کیونکہ یہ ان کے مذہب کا تقاضا. ان کو پیدا اس لیے کیا گیا تھا، اسی لیے میں نے عرض کیا جو امام کی آمد کے حوالے سے سفیانی کا کردار ہے وہ یہ نسل غلیظ ہے، نسل ابو سفیان. یہ اس کا تسلسل ہے جسے آل سعود کہتے ہیں. یہ وہی نسل معاویہ جس کا مقصد ہی یہی تھا کہ سرکار مصطفیٰ کو مٹانا ہے. اور وہ دو رخی کام ہو رہا ہے، ایک سارے فزیکل آثار مصطفیٰ مٹائے جائے، ایک تعلیمات کو مسخ کیا جائے. اور آپ دیکھ لیں وہ دونوں کام ہو رہے ہیں. خاکے یوں ہی تو نہیں شائع ہو رہا. آپ نے تعلیمات پیش کیا کی ہیں، 133 بچے قتل کیے جاتے ہیں. وہ اتنا بڑا ظلم نہیں جتنا بڑا ظلم یہ ہے اس سے ثابت سیرت سے کیا جاتا. توجہ فرما رہے؟ گردنیں کاٹی جاتی ہیں، یہ ایک ظلم ہے. اس سے بڑا ظلم یہ ہے کہ اسے جسٹیفائی کرنے کے لیے سیرت رسول لائی جاتی. یعنی دونوں رخوں پر کام ہو رہا ہے. ایک سرکار مصطفیٰ، کیونکہ اصل دشمنی دیکھیے سرکار مصطفیٰ کی ذات وہ ہے. اب بات پھیلتی چلی جا رہی ہے، کوشش ہوگی کہ میں اس کو آخر میں لپیٹ سکوں. سرکار مصطفیٰ وہ مرکزی کردار ہے، مرکزی شخصیت ہے. اگر آپ ہٹ جائیں تاریخ سے، آپ کو مسخ کر دیا جائے، پورا اسلام ختم. شیعہ کے پاس جو کچھ ہے وہ سرکار مصطفیٰ کی وجہ سے. اگر ائمہ کا عقیدہ ہے تو وہ وارثان مصطفیٰ ہونے کی حیثیت سے ہے. بے عین ہی اگر عالم اہل سنت کے پاس مذہب اسلام کی کوئی تشریح ہے وہ بھی سرکار رسول اللہ کی وجہ سے ہے، انہی کی احادیث کی بنیاد پر ہے. بلکہ اگر آپ ان سے تقاضا کریں کہ وہ بعض شخصیات کو
کیوں نہیں ان کے مظالم کے باوجود، ان کی حقیقت واضح ہو جانے کے باوجود ان سے جان کیوں نہیں چھڑا لیتے؟ تو اگر آپ جا کر ان کے وہ دلائل پڑھیں تو آ جا کے ان کی مجبوری بھی سرکار مصطفیٰ، وہ کہتے ہیں ہم نے ان کے ذریعے تو مصطفیٰ لیے ہیں، اگر انہی ہم باطل مان لیں تو ہمارے پاس تو مصطفیٰ ہی نہ رہے۔ جبکہ غور نہیں کرتے، اگر ہم نے نہیں مانا تو ہم سے کہاں چھوٹ گئے مصطفیٰ؟ توجہ ہے ذرا۔ لہٰذا آ جا کے جو کچھ کسی کے پاس ہے تو سرکار ختمی مرتبت کی وجہ سے۔ آل سعود کا مقصد یہ سرکار، اور یہ اس کا نہیں، یہ ابو سفیان کا مقصد، یہ اسی نسل غلیظ کا تسلسل۔ ابو سفیان کا مقصد کیا تھا؟ اس نے ساری زندگی جد و جہد کی سرکار مصطفیٰ کو مٹانے کے لیے، مرتا مر گیا، الائڈ فورسز بنا کر لاتا رہا، مختلف قبائل کو اکٹھا کر کے، مگر اللہ رب العزت نے کبھی جناب ابو طالب سے سہارا دیا، کبھی جناب خدیجہ سے سہارا دیا، کہیں علی ابن ابی طالب سے سہارا دیا، ناکام ہو گیا، ذلیل، مگر کیا اس نے اپنے مقصد کو چھوڑ دیا؟ اس نے اپنے مقصد کو نہیں چھوڑا، اس نے اور اس کی نسل نے قسم کھا لی کہ ہم سرکار مصطفیٰ کو مٹائیں گے۔ یہی وجہ ہے، صحیح ستہ کی روایت ہے کہ اس کے بیٹے ابو سفیان کے بیٹے کے دربار سے ایک صحابی پلٹا اور اس نے کہا آئندہ میں کبھی پلٹ کر نہیں جاؤں گا۔ پوچھا وجہ کیا؟ اس نے کہا آج آذان میں جیسی آواز آئی نا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو اس بدبخت کا چہرہ بدل گیا، اس نے کہا میرا دل کرتا ہے میں یہ نام آذان سے نکال دوں۔ توجہ فرما رہے، کربلا کس بلبوتے پہ ہو؟ میں آپ کوئی خطیب آ کر کربلا کی کوئی تشریح کر سکتا ہے، مگر خود امام معصوم نے کیا اس کی تشریح کی؟ چوتھے امام بازار کوفہ، جب ابراہیم ابن طلحہ نے طنز کیا، طلحہ کا بیٹا طلحہ، وہ عشرہ مبشرہ جو اہل سنت کی 10 صحابہ کی لسٹ ہے، طلحہ وہ تھا جسے مولا علی سے خواہش تھی بصرے کی حکومت کی، طلحہ و زبیر کوفہ اور بصرہ کی حکومت چاہتے تھے، مولا امیر نے جو کمپیٹنٹ لوگ تھے جو اس قابل تھے انہیں دی، یہ قابل نہیں تھے انہیں نہیں دی، انہوں نے جا کے دوسری طرف مل گئے، جنگ جبل برقہ کی، وہاں مر گئے۔ تو اس کا جو بیٹا تھا اس کے دل میں نفرت تھی مولا امیر کے لیے، جب دیکھا نا کہ مولا علی کا پوتا اس انداز میں آیا ہے تو اپنی طرف سے امام پر طنز کیا، اس نے کہا گھبرائے اور ڈرے ہوئے اس وقت توق پہنا ہوا، اس نے طنز کیا، اس نے کہا یبن الحسین لمن غلب، حسین کے بیٹے پھر بتاؤ کربلا میں کون غالب رہا؟ امام نے مقصد کربلا واضح کیا، فرمایا آذان ہونے دے، اگر آذان میں ابو سفیان کا نام آئے نا تو سمجھ لینا میں ہار گیا، میرے بابا ہار گئے، اگر آذان میں محمد مصطفیٰ کا نام آئے نا سمجھ لینا ہم جیتے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کربلا تحفظ اشہد ان محمد رسول اللہ کے لیے تھا، سرکار مصطفیٰ مقصد تھا یزید کا۔ اس نے پہلے ساتھ بیٹھتے ساتھ مولا امیر کی نفی نہیں کی، اس نے امام حسین کی نفی نہیں کی، اس نے بیٹھتے ساتھ کہا کوئی وحی نہیں آئی۔ انکار کس کا؟ سرکار مصطفیٰ کا۔ مقصد تھا ابو سفیان اور اس کی نسل کا نام مصطفیٰ کو مٹا دینا۔ ان کے مد مقابل ابو طالب اور ان کی نسل کا مقصد تھا محمد مصطفیٰ کو بچا لینا۔ انہوں نے قسم کھائی مٹ جائیں گے، مٹا دیں گے، اور ان حضرات نے قسم کھائی خود مٹ جائیں گے، اس نام کو بچا لیں گے۔ بس یہ دو خاندان ہیں جن کی سٹرگل اسلام کی تاریخ ہے، ایک مکروہ اور ذلیل خاندان جو آج تک یہ آل سعود کی شکل میں موجود ہے، جن کا مقصد مٹائیں گے محمد مصطفیٰ کو، آج تک وہ یہی کام کر رہے ہیں۔ یہ ان کا کردار تھا، اس بنیاد پر ان کو اسلام میں طاقت دی گئی، اس لیے ان کو مرکز پہ بٹھایا گیا، اور روزہ رسول سمیت میں نے عرض کیا روزہ رسول بھی مٹائیں گے۔ انٹرنیٹ پہ کلپ موجود ہے، اسلام آباد میں مفتی کھڑا ہو کر تقریر کر رہا ہے، اور جب اس سے پوچھا جاتا ہے، سوال و جواب ہو رہے ہیں، سوال کیا گیا کہ اگر قبور کے ارد گرد عبادت کرنا بدعت ہے تو مسجد نبوی میں قبر رسول کیوں موجود؟ آیا یہ اہل بدعت سے ڈر لگتا؟ اس نے کہا بالکل یہ اہل بدعت نے بنایا تھا عثمانیہ خلافت میں، سلاطین عثمانیہ نے، انشاءاللہ عنقریب اسے بھی مٹایا جائے گا، انشاءاللہ اسے بھی۔ سلفی عالم دین ان کا مقصد ہے، ان کا ابھی یہ جو مقام ابراہیم کو ریموو کیا گیا، وجہ ان کا کہنا یہ ہے کہ مقام ابراہیم کی اوریجنل لوکیشن یہ ہے نہیں جہاں آج وہ موجود ہے۔ آپ میں سے جو افراد جا چکے ہیں، جو نہیں گئے، خدا ان کو زیارت کروائے اس مقام کی۔ مقام ابراہیم کعبہ سے تھوڑا سا فاصلے کے اوپر بنا ہوا ایک مقام ہے، اور اس کی خصوصیت کیا ہے؟ اس کو مٹانا کیوں؟ میں نے عرض کیا ہر وہ چیز مٹائیں گے جس کا تعلق سرکار مصطفیٰ سے، اور مقام ابراہیم کے اصل عظمت کا تعلق جناب ابراہیم سے معروف ہے جناب مصطفیٰ سے۔ مقام ابراہیم کیا ہے؟ یہ وہ پتھر ہے جس پہ نشان ہے جناب ابراہیم کے پائے اقدس کے، آپ کے پاؤں کے نشان۔ اور یہ کب پتھر پہ نشان پڑے؟ جب آپ کعبہ تعمیر کر رہے تھے، جب آپ کعبہ تعمیر کر رہے تھے، جس پتھر پہ کھڑے ہو کر تعمیر کر رہے تھے، یہ وہ پتھر، اس میں
نشان آپ کے قدموں کے جم گئے، اور وہ خدا نے پتھر اٹھا کر مقام ابراہیم قرار دیا گیا. جو بھی حاجی ادھر جاتے ہیں حج کرتے ہیں وہاں 2 رکعت نماز بھی پڑھی جاتی. ایسے ہی ہے نا جی. اس کو ریموو کرنے کا انہوں نے جواز کیا بنایا؟ انہوں نے کہا صاحب یہ پتھر تو پھر کعبے کے عین ساتھ ہونا چاہیے، اس کی اوریجنل لوکیشن تو وہ ہے، لہٰذا یہ آلریڈی تھوڑے فاصلے پہ پڑا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے یہ اس کی اوریجنل لوکیشن نہیں، لہٰذا ہم اٹھا کے اگر کہیں باہر لے جائیں گے تو فرق کیا پڑتا ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں آپ حضرات؟ وجہ کیا ہے، مقصد خار کیا ہے؟ اس مقام کا تعلق سرکار رسول اللہ سے. وجہ اس پر کیوں جناب ابراہیم کے نقشے پا ثبت ہو گئے؟ ابراہیم تو اپنی زندگی میں لاکھوں پتھروں پر چلے تھے. توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ وہ پتھر ہے، ڈاکٹر طاہر القادری نے بھی اسے اپنی کتاب کے اندر بے عین ہی اسی طرح مذکور کیا. یہ وہ پتھر ہے جب کعبہ تعمیر کرتے ہوئے ابراہیم وہ ہاتھوں سے بلند ہو جاتی تھی نا دیوار، تو اپنے نیچے دوسرا پتھر، اس پتھر پہ پتھر رکھ لیتے تھے. جب اس پتھر پہ کھڑے ہو کر اینٹیں چن رہے تھے، اس جناب ابراہیم نے ایک دعا مانگی تھی قرآن کے اندر موجود، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک. یا اللہ مجھے اور اسماعیل دونوں کام کر رہے تھے، ہم دونوں کو اپنا سر تسلیم خم کرنے والا بنا، اور ہماری نسل میں ایسی پوری ذریت قرار دے جیسے ہم ہیں وہ ویسے ہو تیرے لیے، جتنے ہم تیرے متی اتنے وہ تیرے متی، جتنا ہم تیرے آگے جھکے ہوئے اتنا وہ تیرے آگے جھکے ہوئے. وَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ، پھر ان میں وہ نبی مبعوث کرنا، یتلو علیہم آیاتہ، جو ان پر آیات کی تلاوت کرتا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُزَکِّیہم. یہی وہ الفاظ ہیں جن کا جواب خدا نے یہ سورہ جمعہ کی دوسری آیت میں دیا، اور سورہ آل عمران میں لقد من اللہ علی المؤمنین، احسان کیا اللہ نے مومنین پر، اذ بعث فیہم رسول من انفسہم، کہ ان میں ان کے نفسوں میں رسول مبعوث کیا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ رسپونس تھا ان الفاظ کا جناب ابراہیم کی دعا کے رسپونس. جیسے ہی آپ نے خدا سے حبیب خدا کا تقاضا کیا، فوراً پتھر میں آپ کے نقشے پا ثبت ہو. توجہ ہے جانے محترم؟ یوں کہہ لیجئے، خطیبانہ انداز میں سن لیجئے، خدا کو وہ لمحہ اتنا پسند آیا کہ میرا خلیل مجھ سے میرا حبیب مانگ رہا. خدا نے قیامت تک کے لیے اس منظر کو محفوظ کر لیا. نہیں تو ابراہیم تو لاکھوں پتھروں پر چلے ہوں گے، مگر فرمایا نہیں، اس پہ کھڑے ہو کہ مجھ سے میرا محبوب مانگا، اس پتھر کو ہمیشہ کے لیے امر ہو جانا چاہیے. وہاں رکھوایا کہ آؤ اور 2 رکعت نماز یہاں پر، سجدہ گائے عالم بنا دیا. اب اگر آپ کی توجہ ہو تو جناب ابو طالب کی عظمت میں ایک جملہ عرض کروں. خدا کو وہ لمحہ اتنا پسند آیا، کیوں؟ اس پتھر پہ کھڑے ہو کر مجھ سے میرا مصطفیٰ مانگا گیا ہے. اس پتھر پہ مصطفیٰ کو مانگا گیا تھا، اتارا نہیں گیا تھا. اللہ تو اس پتھر کو سجدہ گائے عالم بنا دیتا ہے جس پہ کھڑے ہو کر مصطفیٰ کو مانگا جائے. اللہ جانے ابو طالب کا گھر کتنا مقدس ہوگا، وہاں مانگا نہیں گیا، وہاں مصطفیٰ کو اتارا گیا. توجہ فرما رہے ہیں؟ اس پتھر کا تعلق چونکہ عظمت رسالت سے تعلق ہے، عظمت رسالت سے تعلق ہے، لہٰذا یہ گوارا ہو ہی نہیں سکتا تھا. جب اس پتھر کی بات آئے گی تو نقشے پائے ابراہیم کی بات آئے گی، نقشے پائے ابراہیم کی بات آئے گی، حضرت سرکار مصطفیٰ کی بات آئے گی. جب ختمی مرتبت کی بات آئے گی، آل سعود تو مر جائے گی، لہٰذا لازم تھا آل سعود کے لیے اس کو ریموو کرنا. میں نے عرض کیا 150 آثار مٹا دیے گئے، اور اتنی بے دردی سے، اور غفلت ایسی ہے کہ عالم اسلام کو، یعنی جس گھر میں جناب ختیجہ سے نکاح ہوا سرکار رسول اللہ کا، جناب ختیجہ کا وہ ذاتی مکان، آج وہاں پبلک واش رومز ہیں. اندازہ کیجئے کس انداز میں مظالم ظلم کیے گئے، اور تو اور نبی کی بیٹی کا روزہ تباہ کیا گیا. مگر یہ سب عالم اسلام میں ہوا، مگر عالم اسلام میں غفلت کی زندگی جیتا رہا. عزیز، ہم سے دشمنی ڈائریکٹ کیوں ہے اتنی زیادہ؟ اگر دیکھا جائے دشمنی حقیقتاً سرکار مصطفیٰ سے ہے. ہم سے کیوں اتنی زیادہ دشمنی برتتے ہیں؟ جبکہ اگر دیکھا جائے تو عالم اسلام میں ہماری پہچان نبی والے نہیں ہے. توجہ ہے؟ ہماری پہچان ہے علی والے. ہمیں تو دنیا آل رسول کے حوالے سے جانتی ہے، ہمیں تو دنیا علی والے کہتے ہیں، امام حسین سے نسبت دیتے ہیں، مولا علی سے.
نبی والی قوم ہے عالم اسلام میں، ایک فرقہ ہے جو اپنے آپ کے ریلیٹ نبی سے کرتا ہے، کیونکہ ان کے پاس آپشن کوئی نہیں ہے. ایک آل نبی سے مخصوص ہو گئے، ایک نے صحابہ پکڑ لیے، انہوں نے کہا آ جا کے ہم نبی والے، سارے ہم ہی آ کے مل جاتے ہیں. لہٰذا اگر دیکھا جائے تو زیادہ تو گو کہ ان کا کم نقصان نہیں کیا، ان کا انتہائی شدت سے. میں اسی لیے عرض کرتا ہوں ہمارے جوانوں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے وقت کے حالات دیکھ کے. ہم قتل ضرور ہو رہے ہیں، ہمارا مکتب قتل نہیں ہو رہا، ہمارا مکتب محفوظ ہے. ہم سے زیادہ خطرے میں تو وہ ہیں جن کی جانوں کو اتنا خطرہ نہیں مگر مکتب فنا ہوتا جا رہا ہے. 10 15 20 30 ہزار ٹیررسٹ نے اٹھ کے پورے دین پر سوالیہ نشان کھڑے کر دیے. ہم قتل ہو رہے ہیں مگر ہمارا مکتب محفوظ ہے، اور ہم ان کا تسلسل ہیں. ہمارے ائمہ نے دربارے ظلم میں کھڑے ہو کر کہا ہے قتل ہونا ہماری وراثت ہے، شہید ہونا ہمارا ورثہ ہے. لہٰذا شہادتیں ہمارا مسئلہ نہیں، ہمارا مسئلہ ہے جب دین قتل ہوگا. ہم پر اصل مصائب یہ ہے ہمارے دین پر ظلم کیا جائے، ہمارے عقائد پہ، ہمارے نظریات پہ، ہماری تہذیب پر. ہماری تہذیب و نظریات و عقائد کا فنا ہونا ہم پر ظلم ہے، ہمارا قتل ہونا نہیں. ہم زیادہ قتل ہو رہے ہیں مگر ہمارا دین کی عزت محفوظ ہے. یہی وجہ ہے وہ ہمیں کہتے ہیں 15% ہے عالم اسلام کا، مگر دنیا کا میڈیا اٹھا کر دیکھے دنیا ایسے بات کرتی ہے جیسے 50% کے ہم حقدار ہیں. جب بات ہوگی ممکن ہی نہیں ہے سنی بات ہو شیعہ بات نہ ہو، سنی اسلام شیعہ اسلام. وہ ہمیں 15% سمجھتے ہیں، دنیا آد کا حقدار سمجھتی ہے. ہمارے مکتب کی عزت محفوظ ہے، ہم کوئی چھوٹا سا فرقہ نہیں، عالم اسلام میں برابر کے حصے دار. عزیزان محترم، ہم سے ڈائریکٹ اتنی دشمنی کیوں ہے؟ یہ آل سعود کی زیادہ نوازشیں ہمارے خلاف آ کے ہوتی، شریفوں کی صورت میں جتنی نوازشیں ہیں وہ ہم پر زیادہ ہوتی. وجہ کیا ہے عزیز؟ وجہ یہ ہے ہم سب سے بڑی ہرڈل ہیں ان کے مقصد میں. ان کے مقصد کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ کوئی اور عالم اسلام کا فرقہ نہیں، مکتب تشیع. اس کی وجہ وہ مٹانا چاہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ کو. ہم سے کیا دشمنی ہے؟ وہ آثار مصطفیٰ مٹا رہے ہیں، ہم آثار کی شبیہہ بنا بنا کے دنیا میں پھیلا رہے ہیں. وہ روزے مٹا رہے ہیں، ہم روزوں کی شبیہیں دنیا بھر میں بنا رہے ہیں. وہ قبریں مٹا رہے ہیں، ہم کندھوں پر لے کر قبریں پھیر رہے ہیں. توجہ ہے جانے محترم؟ مسئلہ یہ ہے وہ نانا کا تذکرہ مٹانا چاہتے ہیں، ہم نواسے کے تذکرے کو بلند کر رہے ہیں. ہم آل محمد کا تذکرہ کر رہے ہیں. جب آل کا ذکر ختم نہیں ہوگا تو مصطفیٰ کا ذکر کیسے ختم ہو جائے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. توجہ فرما رہے ہیں؟ ہم سب سے بڑی رکاوٹ ہیں کیونکہ ہم آل مصطفیٰ کے نام لیوا ہیں. وہ اس نانا کا تذکرہ کیسے مٹائیں گے جس کے نواسے کے چرچے ختم نہیں ہوتے؟ وہ اس نبی کے تذکرے کیسے مٹائیں گے جس کی آل کے تذکرے؟ یاد رکھیے گا یہ سلسلہ عزا نعمت کبریٰ ہے خدا تعالیٰ کی، اتنی عظیم نعمت ہے. یہ پورے اسلام کا احسن. لوگ پوچھتے ہیں آخر ملتا کیا اس چیز سے؟ یہ تحفظ مکتب سرکار مصطفیٰ ہے. یہ سرکار مصطفیٰ کا دیکھیے، اس کو لطیف انداز میں بیان کرتا ہوں. آپ دیکھیے ابو سفیان کو سرکار ساری زندگی رسول سے لڑتا رہا، رسول نے اس کو شکست کیسی دی؟ جب رسول خدا مکہ کے باہر آئے سرکار رسول اللہ نے ایک بڑا دلچسپ کام کیا اور اس کو شکست کیسے دی؟ ساری زندگی کوشش کرتا رہا تھا. جب آئے نا سرکار رسول اللہ باہر، یہ اس وقت بھی کوشش میں لگا ہوا تھا سرداروں کو، مکہ کے مختلف قبائل کے ٹرائبز کے جو سربراہ تھے انہیں ساتھ ملا کے کہ آؤ آؤ، ڈرتے کیوں، ہم مقابلہ کرتے ہیں، زیادہ نہیں ہے، تھوڑے سے ہیں، دیکھی جائے گی، آؤ مقابلہ کرتے ہیں. انہوں نے پلان کیا کہ یہ رات کو جا کر جائزہ لیں گے کہ کتنے لوگ ہیں، کس انداز میں ہیں، تاکہ مقابلہ کیا جا سکے. سرکار مصطفیٰ نے کتنا لطیف کام کیا. سرکار رسول اللہ نے رات کو اپنے اصحاب کو بڑا عجیب سا حکم دیا، ان کے انداز سے عجیب تھا. ایک اس دور میں اگر ہم دیکھیں کہ اس دور میں ہوتا کیا تھا، اگر آپ سابقہ زمانے کی وہ جنگی فلمیں دیکھی جائیں اس میں بھی یہ ٹیکٹ وہ دکھاتے. اس دور میں ہمیشہ جب بھی جو لشکر ہوا کرتے تھے انہیں اونچی جگہوں پہ ٹھہرایا جاتا تھا، نشیبی جگہ پہ کبھی لشکر نہیں ٹھہرایا جاتا. یہ ایک بڑی کامن سینس کی اس دور میں بات تھی. اس کی وجہ کہ اگر رات کو دشمن شب خون مارے، رات کو اٹیک کر دے اور لشکر نشیبی جگہ پہ ہو تو ڈیفینیٹلی جو اوپر سے آئے گا مومنٹم اس کا ساتھ دے گا، وہ زیادہ طاقت سے آئے گا، نیچے والے کا زیادہ نقصان ہوگا. لڑائی میں انسان اوپر رہے اتنا فائدہ ہوتا. یہی وجہ ہے کہ گھڑ سواروں کی کوشش ہوتی ہے کہ گھوڑے کو نہ چھوڑے، اوپر سے لڑے، نیچے والے سے، پیادہ سے. لہٰذا ان کی کوشش یہ، اب گفتگو کچھ اس انداز میں پھیلتی جا رہی ہے، اگلے 5-7 منٹ میں انشاءاللہ میں سم اپ کر دوں گا آپ کے سامنے. تو وہ کرتے کیا تھے کہ لشکر کو ہمیشہ اونچی جگہ. سرکار رسول اللہ نے ایک مختلف حکم دیا.
آپ نے اصحاب کو نشیبی جگہ پہ پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا۔ اب یہ اس دور کی جو انداز تھے، ایک کامن سینس کے انداز تھے، ان کی عین نفی تھی، لہٰذا سمجھ نہیں آئی کہ سرکار مصطفیٰ کا مسئلہ کیا۔ اور ماشاءاللہ ایسی شخصیات نہیں تھیں جو سن کے چپ کر جائیں، مگر سرکار رسول اللہ نے بھی اس کا جواز نہیں بتایا۔ جواز نہ بتانے کی ایک یہ وجہ بھی ہو سکتی تھی کہ اگر یہاں بتاتے تو وہاں تو پہنچ ہی جانے تھے۔ توجہ فرما رہے ہیں، وقت نہیں ہے، میں بڑی جلدی عرض کروں گا۔ تو سرکار رسول اللہ نے نہیں بتایا، آپ نے کہا نیچی جگہ۔ اب نیچی جگہ پر بھی آپ نے ایک الگ سے حکم دیا، وہ بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ آپ نے فرمایا اکٹھے نہیں بیٹھ رہے، چلو سارے مختلف ٹولیوں کی صورت میں بیٹھ جاؤ مختلف جگہ پہ، بیچ میں الاؤ جلا لو، آگ جلا لو۔ ہمارے ہاں پنجاب میں اس کو کہتے ہیں مچ جلانا، وہ الاؤ جو جلا لیے جاتے ہیں، بیچ میں آگ جلا لی جاتی، اس کے ارد گرد 8 10 12 14 افراد جتنے بیٹھ سکتے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا فاصلے پر، ایک تو نشیبی جگہ پہ ٹھہرا۔ اب ان کو یہ بھی سمجھ نہیں آئی کہ اس کی ریزن کیا ہے کہ الاؤ جلا لو اور ان کے ارد گرد بیٹھ جاؤ۔ انہیں سمجھ نہیں آیا، بیٹھے ہوئے چیمگوئی ہو رہی کہ سرکار کا مقصد کیا ہے، یہ کروا ہم سے کہہ رہے ہیں رات کے وقت ابو سفیان تمام سرداروں کو لے کر وہ اوپر آیا گھاٹی پر۔ جو اس نے نیچے دیکھا تو ایک مرتبہ تو دل لرز کے رہ گئے، دیکھا کہ لشکر ہے کہ پھیلا ہی ہوا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، کیونکہ ہوتا یہ کہ الاؤ کے ارد گرد جو لوگ بیٹھے ہوں ان کے پیچھے کا حصہ کبھی نظر نہیں آتا۔ دور سے اگر دیکھا جائے نا تو جن کے چہرے آگ کے سامنے ہونا تو چونکہ چہروں پر چمک پڑتی ہے، نظر وہی لوگ آتے ہیں جو آگ کے ارد گرد موجود ہوں۔ دور سے دیکھنے پر کبھی ان کے پیچھے کی خالی جگہ یا پر جگہ نظر نہیں آتی۔ رسول خدا نے ایسے فاصلے پر بٹھایا ہوا تھا کہ اوپر سے دیکھنے پہ لگا لشکر بہت بڑا ہے۔ وہ جتنے سردار ساتھ میں آئے تھے نا، انہوں نے کہا صاحب ہماری طرف سے یہ جنگ پڑی ہوئی، ہم تو نہیں لڑے۔ ان کے فوراً ہی پتے پانی ہو، فوراً ہی ساتھ چھوڑ دی۔ وجہ ایسا لگا لشکر بہت بڑا ہے۔ ابو سفیان کی ہمت اور حوصلے ٹوٹ گئے، اور اگلے دن دنیا نے پہلی مرتبہ یہ منظر دیکھا کہ ایک فاتح سفید پرچم لے کر مکہ میں داخل ہوا۔ سفید پرچم ہمیشہ امن اور صلح کی آشتی کا وہ نشان سمجھا جاتا تھا، اور وہ ہارا ہوا طبقہ اٹھاتا تھا۔ سرکار مصطفیٰ دنیا کے وہ پہلے فاتح ہیں، کتنا کریم ہوگا وہ فاتح جو فاتح ہونے کے باوجود سفید پرچم لے کر داخل، یعنی اتنا رحمت للعالمین کہ جو عین چھری کے نیچے پڑے ہوئے ہیں، عین تلوار کی زدوں میں ہیں، ان کے سامنے پیغمبر سفید پرچم لے کر داخل ہوں۔ مجھے ایمان سے بتائیں، اگر ایسے نبی کی امت پہ انتہا پسندی کا الزام لگے یا ٹیررزم کا الزام لگے تو دو میں سے ایک باتیں ہیں، یا وہ ان کا نبی نہیں یا یہ آج اس نبی کی امت نہیں۔ توجہ ہے نا محترم؟ مگر کمال یہ دیکھیے، میں نے عرض کیا آج ابو سفیان مٹ نہیں گیا، اس کی نسلیں آج تک ہیں، مگر وہی ہو رہا ہے۔ ابو سفیان نے دیکھا لشکر اتنا بڑا نہیں تھا، لطف آ جائے یہ بات پہنچ جائے تو، جتنے حسین انداز سے پھیلا ہوا تھا۔ اب سمجھ میں آتا ہے یہ چھوٹی چھوٹی ایک ایک مجلس بھی بیکار نہیں ہے، یہ جگہ جگہ دنیا میں بنے عزاخانے بیکار نہیں ہے، اتنا ہے نہیں لشکر حسین جتنے حسین انداز سے پھیلا ہوا ہے۔ آج بھی بدبخت اوپر سے دیکھتے ہیں تو حوصلے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ توجہ ہے نا موسم؟ کیا ہے کہ آج لشکر حسین اتنے حسین انداز میں۔ دیکھیے اصحاب کو نہیں پتا تھا کہ رسول نے ہمیں بٹھایا کیوں۔ وہ جو ایک ایک سرکل میں بیٹھے انہیں نہیں پتا یہ دوسرے سرکل سے ربط کیا ہے، انہیں نہیں پتا کہ ہمیں یہاں بٹھا ہے، مگر ان کا وہ چاہے مقصد سے آگاہ نہیں تھا، مگر ان کی وہاں پریزنسی جب سمت ہو رہی تھی تو دشمن کے حوصلے ٹوٹ رہے تھے۔ یاد رکھیے ہم میں لاکھ نظریاتی اختلاف ہو، ہم لاکھ فکری حوالے سے ہم آہنگی کا شکار چاہے نہ ہو، ہم میں ہم آہنگی نہ ہو، مگر ہمارا وجود ہی جب ٹوٹل ہوتا ہے نا اور حسینیت کی تعریف میں آتا ہے تو آج بھی نسل ابو سفیان کانپ جاتی ہے۔ تو اختلافات کو ہمیں اسی حد تک رکھنے چاہیے کہ ایسا نہ ہو جائے کہ آل سعود کے حوصلے بڑھ جائیں،
ہم میں لاکھ آپس میں ہم آنگی نہ ہو مگر ہم لشکر حسین ہیں. ہو سکتا ہے ہاں ہم میں سے کوئی زیادہ امام کے قریب ہو, کوئی پیچھے ہو, کسی کی فکر ناقص ہو, کسی کی فکر عالم ہو, کوئی انتہائی عامیانہ ہو, کوئی انتہائی عالی ہو, مگر ہم سب حسینیت کی تعریف میں. ہمارے ظرف ایک دوسرے کے لیے کھلے نہ کھلے, آل محمد کے ظرف ہمارے لیے کھلے ہوں. لہٰذا عزیزان محترم, آج بھی نسل ابو سفیان جب دیکھتی ہے یہ آل سعود تو ان بدبختوں کے جگر بھی ہلتے ہیں. کتنا جگر ہلا ہوگا جب اتنی قتل و غارت کے بعد بھی 2.5 کروڑ کا لشکر حسین کے روزے پر دیکھا ہو. سوچئے تو صحیح خدا کی قسم, وہ ایک ایک حسینی جو نجف سے علم پکڑ کے کربلا جا رہا ہے وہ نہیں جانتا ہوگا کہ میرے قدم کہاں پڑ رہے ہیں. حقیقت ہے وہ ایک ایک قدم تھپڑ کی صورت میں آل ابو سفیان کو پڑ رہا تھا, جن کے مقصد ذلیل ہو رہے تھے. خدا کی قسم ہم صرف اپنے مقصد کو پہچان. باتیں طویل ہو گئی, بہت ساری چیزیں تھیں, میں ان طرف انشاءاللہ کل بھی یہ سال ثواب کی مجلس ہے, اگر ہو سکا تو کل اسی گفتگو کو انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے سرکار مصطفیٰ کے حوالے سے. بس عزیزان محترم, مقصد پہچاننا لازم, مقاصد سے ہم آہنگ ہونا لازم, آج کے وقت کے تقاضوں کو سمجھنا لازم. اس وقت ہمیں ضرورت ہے. اور آج دیکھیے, آج اور سابقہ دور میں فرق ہے. شیعت کی جو ایک بہت بڑی 1400 سال میں مظلومیت رہی وہ یہ کہ ہم کبھی دنیا کو اپنے اصل موقف سے آگاہ نہیں کر سکتے. آج بھی آپ جا کر دیکھ لیجیے, ہمارے ہمسایوں میں لوگ بستے ہیں, پتہ ہی نہیں کہ شیعت کے عقائد کے 20-20 سال ہمارے ہمسائے رہتے ہیں, ہماری خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں, جنازوں میں آنا جانا ہوتا ہے. اگر آپ کہیں نا کہ بنیادی عقائد وہ آپ کے نہیں جانتے, بنیادی نظریات. یہی وجہ ہے ہمارے حوالے سے اتنی بچگانہ باتیں عالم اسلام میں مشہور ہیں, ہمیں سننے کو ملتی ہیں کہ شیعوں کے یہ بھی سوچ ہوتی, یہ بھی فکر, ہمیں ہنسی آتی ہے. مگر آپ دوسری طرف سوچیے کتنا رونے کا مقام. ان لوگوں کو کیا ہو گیا, انہیں آج تک ان بنیادی چیزوں کا نہیں پتا. اس کی وجہ کہ شیعت کیا ہے یہ شیعت کو بتانے کا موقع نہیں ملا. حکمرانوں نے ہمیشہ بتایا کہ اصلاً شیعت کیا ہے, اپنی اپنی مرضی کی تعریف کی. یہ پہلی دفعہ 1400 سال میں اس دور کے امام زمانہ کے شیعہ کی رسپانسبلٹی کیوں زیادہ بنتی ہے. یہ وہ دور آ گیا ہے جہاں اب جبر مشیت ہو گیا کہ کوئی کسی کی فکر کو روک نہیں سکتا. سوشل میڈیا کا دور, اب ایک انسان چاہے تو کل اس کا پیغام ساری دنیا کے سامنے ہو سکتا. یہ وقت ہے مکتب تشیع سے دنیا کو آگاہ کرنے, یہ وقت ہے سرکار مصطفیٰ کی عظمت, آل مصطفیٰ کی عظمت اور ان کے دشمنوں کی بدبختی اور ظلم کو دنیا کے آگے عیاں کرنے کا. یہ وہ وقت ہے, یہ ہے سرکار مصطفیٰ کے مطیع بننے کا وقت, اتباع مصطفیٰ کا یہ وقت ہے. واضح خدا کا فرمان ہے تم اتباع مصطفیٰ کرو میں تم سے پیار کروں. عزیزان محترم, کاش اگر رسول کو آل رسول سے لیا جاتا, عالم اسلام پہ یہ نوبت نہ آتی, پھر رسول اللہ کے خاکے نہ بنتے. کسی بدبخت نے تو بیٹھ کے 14 سال پہلے اگر ممبر پہ بیٹھ کر کہا کوئی وحی نہیں آئی تو یہ نتیجے تو نکلنے تھے. مگر ہم نے دیکھا کہ اگر اسلام کے کام آئے تو یا ابو طالب یا اولاد ابو طالب. نسلیں کٹ گئیں جناب ابو طالب کی مگر نام بچایا اشہد ان محمد رسول اللہ کا. ایک احتمال ہے کہ یہ بھی شہادت حضرت ابو طالب کا دن ہے, تو حضرت ابو طالب عزیز شہادت کا لفظ میں کیوں استعمال کروں, وجہ کیا ہے شہادت. دیکھا جائے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ اور جناب ابو طالب بستر کے اوپر دنیا سے اٹھے, مگر دونوں کی شہادت ہے. وجہ اگر وہ معاملات پڑے جائیں جو شیب ابی طالب میں ہو, خدا کی قسم اگر آل محمد کی اس گھرانے کی قربانیوں کو پہچاننا ہے نا, شیب ابی طالب سے لے کر شام کے زندان تک کی تاریخ پڑھ لی جائے. کس کی نسلیں بھوکی رہی ہیں اسلام کی خاطر, کون پیاسے رہے ہیں اسلام کی خاطر, کن کے بچے تھے جن کے شکم کمر سے جا لگے اسلام کی خاطر. ابو طالب اولاد ابو طالب, شیب ابی طالب سے لے کر شام غریبہ تک کے مصائب اٹھا کر پڑھ لیجئے, پتہ چلتا ہے دین پیچھے خرچ کس کا ہوا ہے. خدا کی قسم شیب ابی طالب کا یہ عالم تھا, میں نے اپنی گناہگار نگاہوں سے پڑھا ہے. شیب ابی طالب میں بنی ہاشم کے اولاد ابو طالب اتنی بھوکی اور پیاسی تھی بچے کہ جو لوگ طواف کعبہ کرنے آتے تھے نا, وہ جب طواف کرتے تھے ان کا طواف کرنا مشکل ہو جاتا تھا. وجہ ان کی کانوں میں بنی ہاشم کے بچوں کے بھوک کے مارے چیخیں سنائی دیتی تھی. العطش العطش کی صدائیں آتی تھی, جیسے ہور کو اپنے خیمے میں شب عاشورہ میں حسین کے بچوں کی پیاسی آوازیں آ رہی تھی خیموں سے. العطش العطش, یہ عطش کی تاریخ شیب ابی طالب سے آغاز ہوتی. ابو طالب کی پیاس تھی جو بچوں میں تقسیم ہو گئی, ابو طالب کی بھوک تھی اسلام پیچھے جو بچوں میں تقسیم ہو گئی.
یہ وہ مسائل تھے. جناب ختیجہ اور ابو طالب یہ عالم ہو گیا, بزرگ شخصیت یہ عالم ہو گیا کہ جب شیب ابی طالب سے نکلے اتنے نحیف ہو گئے کہ چند دن زندہ نہیں رہ سکے. کچھ دنوں کے بعد دونوں کی شہادت ہو گئی. یہ اس بھوک سے شہادت ہوئی جو شیب ابی, ان بیماریوں سے جو شیب ابی طالب نے دیکھی, ان مصیبتوں سے جو شیب ابی. لہٰذا یہ دونوں اسلام کے وہ شہید ہیں کہ جنہوں نے اسلام پیچھے, مگر یہ جناب ختیجہ کی پیاس تھی جو جناب زینب تک چلی, جناب زینب سے سکینہ تک چلی. یہ ابو طالب کے سوکھے ہونٹ تھے جو حسین کے ہونٹوں میں تبدیل ہوئے, پھر علی اصغر کے ہونٹوں میں تقسیم ہوئے. یہ وہ مظالم کی طرح اتنا ظلم ہوا کہ تفصیل کیا بیان کرنی. چوتھے امام کہتے ہیں ہم سے وہ سلوک ہوا. چوتھے امام جب واپس مدینہ پلٹے فرمایا وہ ظلم ہوا ہے کہ پیغمبر نے کہا تھا میرے بعد میری آل کا خیال کرنا. فرمایا اس امت نے ہمارے ساتھ وہ کیا ہے کہ اگر نبی کہتے نا میرے بعد میری آل کو تباہ کر دینا, تب بھی اتنے مظالم نہ ہوتے جتنے اس صورت میں کی. ہمیں رونے کے لیے پھر بھی مصائب سننا پڑتا ہے, ہمیں روایتیں درکار ہوتی. اس امام کی زندگی مصیبت بن گئی. کسی کی شادی دیکھنی ہے تو رو پڑنا, کسی کو پانی پیتے دیکھنا ہے رو پڑنا ہے, کھانا سامنے آنا ہے پوچھنا مولا کب مصائب ختم ہوں گے, کب گریا ختم ہوگا. رو رو کر کہنا تو نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا. 11 بیٹے یعقوب کے ایک نظروں سے اوجھل ہوا, رو رو کے آنکھوں کی بینائی چلی گئی. امام سے بتا میں نے 17 بنی ہاشم کے ٹکڑے کربلا کی ریت میں جلتے ہوئے. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا ايهم منقلبين. اللهم صل على محمد وعلى یا اللہ یا رحیم یا کریم یا مقلب القلوب والابصار یا مدبر اللیل والنہار. تجھے واسطہ پنجتن پاک بارہ امام چہردہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ تمام ذکر اذکار ذکر آل محمد رب کائنات اپنی بارگاہ عالی میں قبول منظور فرما. تمام مومنین کا اس مجلس اعزا میں شریک ہونا, اس فرش اعزا کا بچھایا جانا رب کائنات اپنی بارگاہ عالی میں قبول منظور فرما. اس کا تمام تر جو اجر و ثواب ہے وہ آل محمد کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. ان کے صدقے سے رب کائنات سید ظہیر حسن زیدی صاحب کے نامہ اعمال میں درج فرمائے, مرحوم کے درجات کو بلند فرمائے. ان سمیت جتنے بھی مرحومین رب کائنات سبھی کے درجات کو بلند فرمائے. ان سمیت ہم سب کو شفاعت محمد و آل محمد سے بہرہ مند فرمائے. ان سب کے جتنی بھی عالم ارواح کی جتنی بھی عالم برزخ کی منازل ہیں انہیں آسان فرمائے. ہمارا خاتمہ بھی بالحق اور بالخیر فرمائے. رب کائنات خصوصیت سے دعا مانگے کہ جتنے بھی شہداء ہیں رب کائنات ان کے گھرانوں کو صبر و سکون عطا فرمائے. ان تمام ماؤں کو, ان بہنوں کو, ان بھائیوں کو, ان بوڑھے ماں باپ کو رب کائنات ان کو صبر جمیل عطا فرمائے. جن کے پیارے ان سے بچھڑ گئے اور رب کائنات تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اگر دشمنان آل محمد قابل اصلاح و ہدایت ہے انہیں ہدایت عطا فرما, قابل ہدایت نہیں انہیں نیست و نابود فرما. ہم تمام مومنین جہاں کو آپس میں اتفاق اتحاد پیار محبت خلوص اخوت مودت کی دولت عطا فرما. ہم سب کو سیرت آل محمد پڑھنے سمجھنے اس پہ عمل کرنے اسے اپنے گھروں میں امپلیمنٹ کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو سوائے غم آل محمد کے کوئی غم عطا نہ فرما. آخرت میں تمام مرحومین سمیت ہم سب کو سرخرو فرما. آل محمد کی ہمیں شفاعت عطا فرما. آخر میں تمام مرحومین کے لیے, تمام شہداء کے لیے, خصوصاً سید ظہیر حسن زیدی صاحب کے لیے, اپنے اپنے تمام مرحومین کے لیے, اس عزاخانہ سے وابستہ تمام مرحومین کے لیے اجتماعی سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد ولم يكن له بسم اللہ قل هو الله احد الله الصمد ولم يكن له بسم اللہ قل هو الله احد الله الصمد ولم يكن له كذلك اللهم صل على